بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک رائل میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، عظیم منگول فاتح چنگیز خان 1162 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ کو ایک حریف قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت برے حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ دوستو، 1177 عیسوی میں اپنی نوجوانی میں وہ ایک حریف قبیلے کے دھاوے پر گرفتار ہو گیا۔ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے قیدی بنا لیا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا یہ ناخواندہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغوا کاروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور اس کی مدد سے ہی یہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ چنگیز خان کی ترقی کا آغاز اس کی قید سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک کے سردار توغرل سے جا ملا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبائلیوں کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور انتہائی تندخو جنگجو ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، سفاکی اور ظالمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت یعنی اپنے جھنڈے تلے متحد کر لیا۔ 1206 عیسوی میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں تیموجن کو چنگیز خان یعنی کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ دوستو، یہ ظالمانہ فوجی قوت جو چنگیز خان نے جمع کی تھی وہ ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی۔ اس نے پہلے شمال مغربی چین میں رہی سہی ریاست پر اور شمالی چین میں جن سلطنت پر یورش کی۔ یہ مقابلے جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ ٹھن گئی، جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس تنازع کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی جب 1218 میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ فارس کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ چنگیز خان نے جب شاہ خوارزم سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے 3 میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور 2 کے بال موڑ دیے۔ چنگیز خان نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقند، بخارا اور ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 1219 عیسوی سے 1221 عیسوی تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوارزم کے 12.5 لاکھ افراد مارے گئے۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہ بالا کر کے رکھ دیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں اور ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دھاوا بول دیا۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا تھا۔ چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ داماد عموماً جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہتی تھیں۔ جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کرتا تھا۔ چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلوا دیتا تھا اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمنوں کو مرعوب کرتا تھا اور ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت بھی جایا کرتا تھا۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر چنگیز خان سب سے پہلے بایولوجیکل ہتھیار استعمال کرنے والا جنگجو تھا۔ اس کی منگول فوج محاصرے کے دوران شہر میں منجنیق کی مدد سے ایسے مردہ فوجیوں کی لاشیں پھینکتی تھیں جو طاعون سے متاثر ہوتے تھے۔ چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرنا چاہتا انہیں ہر طریقے سے فتح کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ دریا تک کا رخ بدل کر شہروں کی
طرف کروا دیتا تھا اور ضروریات زندگی کی ہر قسم کی فراہمی کو کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ چنگیز خان جہاں دشمنوں کی ذرا سی غلطی بھی معاف نہ کرتا، وہاں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ چنگیز خان نے میدان جنگ میں اپنی گردن پر تیر چلانے والے شخص کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے اپنے بہترین اور قابل اعتماد جرنیلوں میں بھی جگہ دے دی۔ چنگیز خان نے اپنے ارد گرد طاقتور اور ذہین افراد جمع کر رکھے تھے، ان میں سے ایک اس کا سب سے اہم مشیر کنفیوشس کا پیروکار تھا۔ بلو چوکائی نامی اس مشیر نے چنگیز خان کو قتل عام کرنے کی بجائے ٹیکس لینے کا مشورہ دیا۔ 1225 عیسوی میں وہ منگولیا لوٹا جہاں 1227 میں وہ فوت ہو گیا۔ اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اوغدائی کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک دانشمندانہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے منگول سلطنت یورپ تک پھیل گئی۔ چنگیز خان کی نسل بعد میں بہت زیادہ پھلی پھولی تھی اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ منگولیا میں ہر 200 میں سے ایک شخص کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے جائے مدفن کو خفیہ رکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی تھی۔ تدفین کے بعد اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے اور ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کی قبر کے مقام سے واقف تھا۔ جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ سپاہیوں نے قتل کر دیا تھا اور پھر غلاموں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ کر قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا گیا تھا۔ دوستو 2012 میں وفات پانے والے ایک ماہر آثار قدیمہ موزے کراؤڈز نے چنگیز خان کی قبر کی تلاش میں 40 سال صرف کیے، لیکن وہ قبر کے کرب و جوار کے بارے میں بھی نہ جان سکا۔ چنگیز خان کے بعد اوغدائی کی زیر قیادت منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی، روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئے۔ دوستو 1241 میں منگول فوجوں نے جو بوداپست تک بڑھ گئی تھیں، پولینڈ، جرمن اور ہنگری کی فوجوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اسی دوران اوغدائی خان مارا گیا۔ منگول فوجیں یورپ سے لوٹ آئیں اور دوبارہ کبھی ادھر واپس نہ گئیں۔ اوغدائی خان کی وفات کے بعد جانشینی کے مسئلہ پر منگول سرداروں میں خاصی لڑائی ہوئی، تاہم چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور قبلائی خان کی زیر سرکردگی منگول ایشیا میں دوبارہ داخل ہوئے۔ 1279 عیسوی تک جب قبلائی خان نے چین کی فتح مکمل کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسیع ترین سلطنت بن چکی تھی۔ ان کے زیر تسلط چین، روس اور وسطی ایشیا کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ بھی شامل کر چکے تھے۔ ان کی فوجوں نے پولینڈ سے شمالی ہند تک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، جبکہ کوریا، تبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں قبلائی خان کی بادشاہت قائم ہو چکی تھی۔ دوستو اس دور میں موجود آمد و رفت کے قدیم ذرائع کی موجودگی میں ایسی بڑی سلطنت تعدیر قائم نہیں رہ سکتی تھی، سو جلد یہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی، تاہم ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصے تک جاری رہی۔ 1368 عیسوی میں منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا۔ روس میں ان کے اقتدار کی عمر دراز ہوئی، وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو بالعموم سنہری جرگہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 16ویں صدی تک قائم رہی، جبکہ کریمیا میں یہ اقتدار 1783 عیسوی تک باقی رہا۔ چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں سلطنتیں قائم کی۔ ان دونوں علاقوں کو 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے فتح کیا، جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا۔ تیمور لنگ کی بادشاہت کا اختتام 15ویں صدی میں وقوع پذیر ہوا، لیکن یہ تمام منگول فتوحات اور اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا۔ تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل، یا اس کو آپ منگول بھی کہہ سکتے ہیں، اس سلطنت کی بنیاد رکھ۔ بالآخر مغل حکمرانوں نے تمام ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ اقتدار 18ویں صدی کے وسط تک قائم رہا۔ تو دوستو یہ تو تھی چنگیز خان اور اس کی فیملی کی تمام کہانی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔